اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے بارے میں تھی، اور بالخصوص نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ کہ جس میں مولا کے کلمات قصار، مولا کی حکمتیں، مولا کے فرامین کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھی، اور ہم نے سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کلمات قصار میں سے دوسرا کلمات قصار کہ جس میں مولا نے ذلت نفس کے اسباب بیان کیے ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو اپناتا ہے، ان اسباب کو اپنے لیے فراہم کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنے نفس کو ذلیل کیا۔ تو اس میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع۔ اس فرمان میں مولا نے چار چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ انسان اگر ان کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، قدم ان کی طرف بڑھا، اس نے اپنے نفس کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اب اس پہلے حصے میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طمع اور لالچ کو اپنا شعار بناتا ہے، گویا اس نے خود کو سبک شمار کیا ہے۔ اب اس طمع و لالچ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ انسان کے پاس خدا کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ زیادہ کے چکر میں کہ میرے پاس مثلا یہ چیز ہے، فلاں چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ اس زیادہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام، ہر وہ قدم اٹھائے گا کہ جس سے وہ چیز حاصل ہو جائے اس کو۔ تو اگر وہ اس طرح اپنے آپ کو کیا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کی طرف بڑھاتا ہے، تو گویا وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اور اسی فرمان کے ضمن میں دوسری جو چیز مولا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، کہ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی مشکلات اگر کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، یعنی اپنی مشکلات جو ہیں اس کی وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں مشکل ہے، تو گویا اس نے بھی اپنے نفس کو ذلیل کیا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر ایک شخص بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری کے درمان کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اگر کوئی شخص جس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، ظالم سے نجات پانے کے لیے وہ کسی قاضی کے پاس جائے گا۔ اسی طرح کوئی مشکل بھی انسان پر آئے تو وہ اس شخص کے سامنے بیان کرے کہ جو اس کی مشکل کو حل کرنے پر قادر ہو، جو اس کی مشکل کو حل کر سکے۔ اور اگر ہم اسی طرح ہر کسی کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کر دیں تو گویا یہ ہم اپنے نفس کو کیا ہے ذلیل کر رہے ہیں، اپنی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ تیسرا جو چیز یہاں پر مولا نے بیان کی ہے وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، جو چیز اس کے ذہن میں آتی ہے، جو کلمات آتے ہیں وہ بول دیتا ہے، تو گویا وہ بھی کیا ہے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو کیا ہے خراب کر رہا ہے۔ اور اسی لیے روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی زبان اس کی عقل کے تابع ہے تو گویا وہ پہلے غور و فکر کرے گا، پھر کیا ہے گفتگو کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا شخص کہ جس کی عقل اس کی زبان کے تابع ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ کیوں کہ جب کسی شخص کی عقل اس کی زبان کے تابع ہوگی تو گویا اس کے منہ میں جو آئے گا وہ بولے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آیا مجھے یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے یا نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قصر کلامہ قصر خطوتہ،
یعنی جس کا کلام زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی گفتگو زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی جو مسلسل بولتا ہے تو اس کی گفتگو میں بہت زیادہ اشتباہات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جب بھی گفتگو کرے وہ پہلے غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس کے بعد گفتگو کرے۔ اگر اس کی زبان اس کی عقل کے تابع ہے تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد گفتگو کرے گا، اور اگر اس کی عقل اس کی زبان کے تابع ہے تو یہی ہے کہ مولا نے جیسے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا گویا اس نے اپنے نفس کو کیا ہے، ذلیل و خوار کیا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔